کرے گی اور وفاقی حکومت کے اپنے منصوبوں کے لیے فنڈ موجود نہیں ہوں گے تو یہ صورتحال بھی بہتر نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں صوبوں کا بھرپور تعاون چاہیے ہوگا. تو یہ ایک بحیثیت مجموعی میکرو پکچر ہے جو ہم سب کی توجہ کی متقاضی ہے، جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ جب وسائل محدود ہیں تو ہمیں صرف ہائی پرائرٹی پروجیکٹس کو جو ہمارے قومی ہدف کے مطابق ہیں ان کو لینا ہے، اور اس سپینڈنگ کے اندر اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ویلیو فار منی یقینی بنائی جائے. اس مقصد کے لیے ہم نے پلاننگ کمیشن میں پروجیکٹس کی پڑتال کے نظام کو بہتر کیا ہے، جس سے الحمدللہ گزشتہ ایک سال میں کئی ارب روپے کے منصوبے ہم ان میں کاسٹ سیونگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا بھی مؤثر نظام وضع کیا ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ سیونگز ہو رہی ہیں ان تخمینوں میں کہ جو ہمیں جمع کرائے جاتے ہیں منظوری کے لیے. تو ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ اینڈ پرائرٹائزیشن آف انویسٹمنٹ آر ٹو ویری امپورٹنٹ پلرز ہمارے پاس جو وسائل کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. اگلے سال کی پی ایس ڈی پی بناتے ہوئے جو ہمارے سامنے رہنما اصول تھے ان میں ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ منصوبے جن کے لیے ہماری غیر ملکی کمٹمنٹ ہے یا وہ غیر ملکی ملٹی لیٹرل اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کے لیے روپی کور نہیں دیں گے تو ہمیں کمٹمنٹ چارجز پڑیں گے، ان کے لیے روپی کور کو فراہم کرنا ٹاپ موسٹ پرائرٹی رکھا جائے. اسی طرح ہماری یہ ترجیح تھی کہ جو ہمارے اسپیشل ریجنز ہیں، چاہے وہ اے جے کے ہے، چاہے وہ جی بی ہے، چاہے وہ نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں، ان کی ایلوکیشنز کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں، اور جہاں باقی وزارتوں میں کٹوتی ہوگی ان میں ہم کسی قسم کی کٹوتی نہ کریں تاکہ ان کی جو ضروریات ہیں وہ برقرار رہ سکیں. تیسری ہماری جو بڑی ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ وہ منصوبے جو 70 سے 80% تک مکمل ہو چکے ہیں انہیں خطیر رقم دے کے ہم مکمل کریں اور اپنی بک سے نکالیں تاکہ ہمارا پورٹ فولیو بہتر ہو اور وہ مزید کاسٹ اوور رنز کی طرف نہ جا سکیں. ساتھ ہی ساتھ چوتھی جو ہماری ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ جو اڑان پاکستان کا ہمارا منصوبہ ہے اس کے تحت جو نیشنل پرائرٹی کے پروجیکٹس ہیں، اسٹریٹجک امپورٹنس کے پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے بھی ہم سپیس فراہم کریں. اور ان میں خاص طور پہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا بڑا چیلنج ہے. دیامیر بھاشا ڈیم ایک بڑا پرائرٹی کا پروجیکٹ ہے، اسے ہر قیمت پہ ہمیں تیزی کے ساتھ مکمل کرنا ہے. اور اسی طرح کنیکٹیوٹی کے اندر بعض کلیدی منصوبے ہیں جن میں سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے، اسی طرح بلوچستان کی N25 ہے، چمن کوئٹہ کراچی کی شاہراہ. اس طرح کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں جو ہمارے نیشنل کنیکٹیوٹی کے لیے ضروری ہیں. کراکرم ہائی وے فیز 2 ہے جو کہ دیامیر بھاشا ڈیم کے اندر زیر آب آنے کا خطرہ ہے، اس کو ترجیحی بنیادوں پر ہم مکمل کریں، تیزی سے مکمل کریں. تو ان منصوبوں کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی وہ منصوبے جو نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے شروع کیے گئے ہیں اور وہ نامکمل ہیں، ادھورے ہیں یا ان پہ فنڈز کی کمی ہے، ان کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے، چونکہ نوجوان ہمارا مستقبل کا اثاثہ ہیں. اور پاکستان میں پہلے ہی ٹرشری ایجوکیشن کا ریشیو اپنے خطے میں سب سے کم ہے، ہمیں اسے 3 گنا بڑھانا ہے. ہمارا یہ ریشیو 13% ہے، بھارت میں 30% ہے، بنگلہ دیش میں 25% ہے، چین میں 60% ہے. تو ہمیں اس میں بھی مستقبل میں کافی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی کوشش تھی کہ وہ منصوبے چونکہ وسائل کم ہیں ہم تلاش کریں کہ جو یا شروع نہیں ہوئے، لو پرائرٹی تھے، یا ابھی ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. تو تقریباً ہم نے 118 سے زیادہ منصوبے ہیں جن کی مالیت 1000 ارب کے قریب بنتی ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے یا بند کیا ہے یا کیپ کر دیا ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے وسائل
کو بچا سکیں. تو یہ ایک اوور آل خاکہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے اگلے ترقیاتی بجٹ کو جو وسائل کی ایک محدود دستیابی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے قومی ضروریات سے ہم آہنگ کر سکیں. آخر میں یہ